جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر میں دوسرا کبیرہ گناہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں الکبیرۃ الثانیہ قتل النفس. دوسرا کبیرہ گناہ جسے اسلام نے سختی کے ساتھ حرام کیا ہے وہ قتل النفس، کسی نفس کا قتل کر دینا. اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو کسی مومن کا قتل کرے جان بوجھ کر کے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے. ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. قتل تین طرح سے ہوتا ہے. سب سے پہلے ہے قتل عمد. قتل عمد کا مطلب کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کرے. جان بوجھ کر کے قتل کرنے کے جتنے طریقے ہیں، چاہے کوئی دھاری دار ہتھیار سے حملہ کر کے مار دے، یا کسی کو قید کر دے یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر جائے، یا کسی درندے کے سامنے اسے پھینک دے، یا کسی کو زہر دے دے. کسی کو قتل کرنے کے جو طریقے جان بوجھ کر کے ہیں، تمام طریقے سے قتل عمد کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کر دے. سنگین جرم ہے یہ، اور کبائر میں سے ہے، اور بہت خطرناک ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ایسا شخص جہنم میں رہے گا اور لمبی مدت تک رہے گا. اللہ کا غضب ہے اس پر اور اللہ کی لعنت ہے. ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے. دوسری قسم قتل کی قتل شبہ العمد. شبہ العمد کا مطلب ایسی کوئی حرکت ہم نے کی، اگرچہ کہ مارنے کی نیت نہ ہو لیکن سامنے والا مر گیا. جیسے کوئی بچے کو اتنی زور سے مارے کوئی استاد کہ وہ درد برداشت نہیں کر سکا اور مر گیا. لکڑی سے ہی مارا ہو یا غلط جگہ پر اسے لگ گیا اور وہ مر گیا. یہ شبہ العمد ہے، یعنی جان بوجھ کر کے مارنے کے مشابہ دکھ رہا ہے کسی نے اس طرح سے مار دیا. آپ نے جان بوجھ کر کے کہیں کسی کے لیے گڈھا کھودا اور کوئی آدمی اس سے گر کر کے مر گیا، ہلاک ہو گیا. آپ نے نیت نہیں کی لیکن آپ کی سستی اور کاہلی سے کوئی آدمی فوت ہو گیا. شبہ العمد. اور تیسرا قتل خطا ہے کہ کوئی آدمی نیت تو نہیں کرتا ہے لیکن غلطی سے کوئی آدمی فوت ہو جائے. آپ کے ہاتھ سے کوئی اوپر سے نیچے آپ نے چھوڑ دی اور کوئی وہاں سے گزر رہا تھا اس کے سر پہ گرا اور فوت ہو گیا. تو قتل تینوں طرح سے ہوتا ہے. جان بوجھ کر کے بھی ہوتا ہے، اور کوئی آدمی نیت تو نہیں رکھتا ہے کہ سامنے والا مر جائے لیکن ایسا کام کرتا ہے کہ وہ فوت ہو جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ نیت نہیں ہوتی اور قتل ہو جاتا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ قتل سنگین جرم ہے، بہت خطرناک جرم ہے یہ. کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ قتل کرنے والے کے ذمے تین حق ہیں. ایک، اللہ کی نافرمانی کی اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی اسے. دوسرا، اس نے ایک انسان کو مار دیا، اس کے ساتھ اسے معاملہ صحیح کرنا ہوگا. تیسرا، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے ظلم کیا، اسے بھی صحیح کرنا ہوگا. کہتے ہیں قتل کا معاملہ سنگین اس لیے ہے. رہی بات اللہ عز و جل کی، آپ توبہ کر لیں گے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن دو آپ کے ذمے رہ جائیں گے. آپ نے اس کے رشتہ داروں پہ ظلم کیا. ایک آدمی کا انتقال ہو جانا، فوت ہو جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ ایسی کمی ہے جو بہت دیر تک محسوس کریں گے. کسی بیٹے کو مار دیا، بیٹی کو مار دیا، کوئی باپ ہے جو مارا گیا. اب اس کے گھرانے والے، اس کے رشتہ دار اور اقارب جن مصیبتوں سے گزریں گے اللہ بہتر جانتا ہے. سنبھلتے 20 سال 30 سال لگ جاتے ہیں. اس ظلم کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ آپ دیت دے کر کے انہیں راضی کر لیں، یعنی اس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ قیمت دے کر کے، یا آپ معافی تلافی کر لیں. آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کو معاف کر دیں. اگر وہ معاف کر دے دے تب بھی تیسری چیز آپ کے ذمہ رہتی ہے، وہ جس کو آپ نے مارا ہے وہ قیامت کے دن تو آئے گا. اس سے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے کہ کسی آدمی نے کسی کو مارا، اگرچہ کہ توبہ اس نے کی ہے، اگرچہ کہ اس نے پیسہ دیا ہے، لیکن اس کا آپ نے حق ابھی تک ادا نہیں کیا ہے. وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا. جیسے حدیث میں ذکر ہے کہ مقتول اپنا سر لے کر کے اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں مارا. اس وقت کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اہل علم اس وقت کا معاملہ خطرناک ہے. ہو سکتا ہے آپ کو نیکیاں تقسیم کرنی پڑے توبہ کے بعد بھی.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل دونوں کے درمیان صلح کرے، اپنی طرف سے کوئی چیز اسے عطا کر کے اسے راضی کرے۔ لیکن بہر صورت توبہ کے بعد بھی معاملہ خطرناک یہ ہے کہ آپ نے ایک کا حق ادا نہیں کیا مقتول کا، اس سے آپ کو سامنا کرنا ہوگا قیامت کے دن، اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ وہ آدمی جہنم میں لمبی مدت تک رہے گا، کیونکہ یہ جرم خطرناک ہے۔ ظلم کی حد ہے کہ آپ کسی کو مار ہی دیں، ایک تو کسی کو مارا، زخمی کیا، نقصان کیا، مال چھین لیا، اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کی زندگی چھین لی، یعنی اسے مار دیا پوری طرح سے، اور انتہائی خطرناک جرم ہے یہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے بعد آیت نقل کی، اللہ عز و جل نے مومنوں کی صفات میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، مومن وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس پر سوائے حق کے ساتھ۔ ان شرک کے بعد اللہ نے قتل کا ذکر کیا ہے، اس لیے امام ذہبی نے پہلے شرک پھر اس کے بعد انہوں نے قتل کو ذکر کیا، بالکل جیسے اس آیت میں اللہ نے سورہ فرقان کی ذکر کیا ہے، پہلے اللہ نے شرک کا ذکر کیا جس کا تعلق اللہ سے ہے، اور اس کے بعد قتل کا ذکر کیا جس کا تعلق بندے سے ہے۔ اللہ کے ساتھ سب سے خطرناک معاملہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ شرک کریں، اور بندے پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اسے مار دیں۔ اس لیے امام ذہبی نے دوسرا کبیرہ گناہ اسے ذکر کیا۔ اس کے بعد امام ذہبی نے تیسری آیت نقل کیے، اللہ عز و جل نے فرمایا ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، ایک نفس کا قتل کرنا یا زمین میں فساد مچانا یہ ایسے ہی ہے جیسے پورے انسانوں کا قتل ہے۔ ایک انسان کا قتل اللہ کے پاس ایسے ہی ہے جیسے پورے انسانوں کا قتل ہے۔ شریعت اس معاملے میں بہت حساس ہے کہ کسی کی بھی جان ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، بغیر کسی حق کے کسی کی جان پر ہاتھ ڈالنا انتہائی خطرناک جرم ہے۔ اور حتیٰ کہ امام ذہبی نے یہ آیت بھی نقل کی ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا۔ جن بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کیوں مارا گیا؟ کیا جواب ہوگا اس بچی کا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس کا کیا جواب ہوگا کہ کوئی جرم نہیں تھا میرا، مجھے مارا گیا۔ تو جس نے مارا ہے اس کے لیے تباہی ہوگی۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ صرف انسان نہیں، اگر کوئی بچہ یا بچی دنیا میں آنے والے ہیں، 4 مہینے گزر چکے ہیں، روح پھونکی جا چکی ہے، اس کے بعد اگر کوئی اس بچے کو گرا دے، زائل کر دے، وہ بچہ بھی انسان ہے، چونکہ اس میں روح پھونک دی فرشتے نے، قیامت کے دن اللہ اس بچے کو بھی اٹھائے گا، اللہ عزم اسے اٹھائے گا۔ شریعت اس کی جان کی قیمت رکھتی ہے کہ آپ اس کے لیے اس کے قاتل شمار ہوں گے، اسی لیے اللہ نے کہا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی سے پوچھا جائے گا تمہیں کس نے کیوں قتل کیا، یعنی یہ بھی قتل ہے۔ اگرچہ کہ سامنے والا بچہ ہے، بچی ہے، اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ وہ بھی قتل ہی ہے، اگرچہ کہ آپ کی اولاد کیوں نہ ہو، اپنی اولاد پر بھی آپ جان کے مالک نہیں ہیں، اس کے آپ اسے مار نہیں سکتے۔ ایسا مارنا کہ بچہ مر ہی جائے اور بچہ زخمی ہو جائے یہ جائز نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، آپ اس کے ماں باپ ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، آپ اس کے رب نہیں ہیں، اس کی جان کا حق ماں باپ کو بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان بچیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا، اور جواب ملنے کے بعد قاتل کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگرچہ کہ آج زندہ دفن کرنے کا طریقہ نہیں ہے، لیکن آج ابارشن کرا دینا، بچے کو ساقط کرا دینا، یہ سلسلہ بہت عام ہے، بہت آسانی سے لوگ کرتے ہیں، اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ بغیر کسی جھجک کے پوچھتے بھی ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ ان کے یہاں بیٹیاں ہیں، اس کے بعد انہیں حمل ہونے کے بعد انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی اور پھر اندازہ ہوا کہ بیٹی اس کو ساقط کرا دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر ساقط کرا دیا، کہتے ہیں اس طرح 3 حمل ساقط کرائے، 3 حمل، اور پھر چوتھے میں اندازہ ہوا کہ یہ بیٹا ہے تو اس کو چھوڑ دیا۔ اب سوچیے کہ انسان اتنا بے شرم بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی اندازہ نہیں، 3 جانوں کا بوجھ ہے اس کے اوپر، 3 انسانوں کا حق ہے، 4 مہینے گزر گئے، اس پر روح پھونک دی جاتی ہے، وہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا قیامت کے دن، کیا جواب دیں گے، کیا تیاری ہے؟ اور رہی بات بیٹا اور بیٹی، اس لیے اسے مار دینا، کتنے سال آپ جیئیں گے، 50 سال 60 سال، اتنے کے لیے آپ کسی کا قتل کر رہے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ انبیاء کی بیٹیاں تھیں، کیا انہوں نے پرورش نہیں کی ان کی؟ اور انبیاء نے بچیوں کی پرورش کی، اللہ کے نبی کی نسل آپ کی بیٹی سے ہی چلی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف اس لیے
کہ آپ کو 40-50 سال میں مدد چاہیے کسی چیز سے، آپ بیٹے کے لیے بیٹی کو مار دیں، کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ چند سال آپ اپنے فائدے کے لیے کسی کی جان لے لیں۔ شریعت کہتی ہے کہ ان کی جان کی بڑی قیمت ہے، یہ جائز نہیں۔ اس کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے کہا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، آپ نے کہا کہ تم اپنے بچے کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، یعنی بھوک مری کے ڈر سے، فقر و فاقے کے ڈر سے بچے کو قتل کر دو کہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اب دیکھیے دنیا میں ہم سب پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنے ساتھ پیسہ یا راشن لے کر نہیں آتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے شروعات فقیری اور محتاجی سے کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آج بہت نوازا ہے، بہت تونگری اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقسیم کرنے والا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پہلے بہت صاحب حیثیت تھے پھر وہ محتاج ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جسے چاہتا ہے وہ نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم کرتا ہے۔ اولاد کو اس ڈر سے کہ وہ آپ کے ساتھ کھائے گی مار دینا، اللہ کے نبی شرک کے بعد اسے ذکر کیا ہے، جبکہ بسا اوقات اسی اولاد سے آپ بھی خوشحال جئیں گے، آپ کا پورا گھرانہ خوشحال جئے گا۔ اللہ بہتر جانے، اللہ بہتر جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا اور کہا کہ عظیم گناہوں میں سے ہے۔ اس کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قاتل تو قتل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، مقتول جس کو مارا گیا ہے اس کو جہنم میں جانا، ما بال المقتول، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، آپ نے کہا وہ اپنے بھائی کو مارنے کی حرص رکھتا تھا، اس نے پوری نیت کی تھی، عزم کر لیا تھا، بس اسے موقع نہیں مل سکا، سامنے والے نے اسے مار دیا، ورنہ وہ اس کو مار دیتا۔ دونوں بھی جہنم میں جائیں گے، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ اگر ایک دوسرے کی جان کی ختم کرنے کی اگر انہوں نے نیت کیے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ آپ سوچئے اسلامی کہتا ہے اس کا ارادہ کرنا، اس کی نیت کرنا خطرناک ہے، اور شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ وہ راستے جو وہاں تک لے جاتے ہوں مومن کو اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے سلف نے کہا ایاک ومعادات الرجال، لوگوں سے دشمنی لینے سے بچنا چاہیے، خواہ مخواہ کی دشمنیاں لینا، لوگوں کے معاملات میں داخل ہو کر کے مشکلوں میں پھنس جانا صحیح نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے۔ جہلا سے آپ دیکھ رہے ہیں، جاہلوں سے بحث و تکرار کر کے ان سے جیتنے کی کوشش کرنا، جان چلی جاتی ہے۔ کوئی نشے کی حالت میں، کوئی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، آپ اس سے بحث کر رہے ہیں، آپ اس سے جھگڑا کر رہے ہیں، نہ جانے اس کا انجام کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جاہلوں سے آدمی مخاطب ہو سلامتی کا راستہ پکڑنا چاہیے، اس سے صرف اس سے بحث کر کے جیتنے کی کوشش کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ کتنے واقعات سنتے ہیں پارکنگ کے مسئلے کو لے کر قتل کر دیتے ہیں۔ ابھی قریب میں واقعہ ہوا، صرف پارکنگ کے مسئلے کو لے کر بحث ہوئی اور سامنے والے نے چاقو لے کر کے سامنے والے کا سر کاٹ کے الگ کر دیا۔ اب سوچیے ایسی جہالت ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے ان سے جیتنے کی کوشش کرنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میری زندگی میں جب بھی علم والوں سے بحث کی ہے، اللہ نے مجھے علم دیا، میں جیت گیا، ان پر میں غالب آ گیا، لیکن میں نے جب بھی جاہلوں سے بحث کی ہے میں ہمیشہ ہار گیا۔ جاہلوں سے جیت نہیں سکتے آپ، ان سے بحث کرنا، دشمنی لینا، خواہ مخواہ کی اپنی قوت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، یہ دشمنی بہت آگے تک نقصان کرتی ہے۔ دشمنیوں سے بچنا چاہیے، اس راستے سے بچنا چاہیے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے آگے بہت ساری احادیث ذکر کی، ان میں سے یہ حدیث بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص کسی کافر کو جو معاہد ہے مسلمانوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہتا ہے، آپ نے کہا اگر کسی ایسے کافر کو بھی کوئی قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ قتل اتنا خطرناک مسئلہ ہے جو کہ آج عام ہے اور قیامت کے نشانیوں میں سے بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حرج عام ہوگا۔ صحابہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ آپ نے کہا القتل والقتل، قتل عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا مرنے والے کو نہیں معلوم اس نے کیوں مارا، مرنے والے کو نہیں معلوم کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔
قتل عام ہو جائے گا، اندھے جھنڈوں کے نیچے جھگڑے ہوں گے، قتال ہوں گے، جنگیں ہوں گی، شریک ہونے والے کو نہیں معلوم وہ کس کے تحت آیا ہے، وہ کس کے ساتھ ہے، کن بنیادوں پر ہے، سامنے والا کون ہے، یہ سب کچھ معلوم نہیں ہوگا اسے، اور اندھے جھنڈے کے نیچے آپس میں جنگیں ہوں گی، قتال ہوگا، فتنے ہوں گے، پر انسانوں کی برداشت کم ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی برداشت کا مادہ کم ہو گیا ہے، برداشت صبر کم ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اور آج جان چلی جاتی ہے، کوئی قیمت نہیں، مارنے کے بعد یہ آدمی پورا اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے اور اسے احساس نہیں کہ اسے کسی کی جان لے لیے، قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اس کا احساس کرو کہ سامنے والے کی جان کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، آپ اسے چھوڑ دیں، اللہ نے جتنی عمر اس کی رکھی ہے وہ عبادت کرے، وہ بندگی کرے اور اپنا رزق وہ کمائے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کیے، اور اسی کے ساتھ قیامت کے دن سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ حدیث امام ذہبی نے ذکر کی، بخاری کی حدیث ہے، سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ ہوگا، اول ما یقضی بین الناس فی الدماء، سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی عبادت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور بندوں کے معاملات میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ اور جتنے معاملات آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہاں معاملہ ختم نہیں ہے، قیامت کے دن دوبارہ یہ سب فائلیں کھولی جائیں گی، یہاں کے فیصلے آخری نہیں ہیں، جتنے جھگڑے آپ دیکھ رہے، جتنے فتنے آپ دیکھ رہے، ان سب کو دوبارہ اللہ کے سامنے کھولا جائے گا، اور وہاں معلوم ہوگا بالضبط کہ صحیح کیا تھا اور کون تھا۔ حتیٰ کہ بعض سلف نے یہ بھی کہا فقہی مسائل میں جو آپ اہل علم کے درمیان اختلاف دیکھتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ صحیح ہے، کسی نے کہا یہ صحیح ہے، کہتے ہیں کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے ان مسائل میں جو انہیں معلوم ہوگا کہ بالضبط کون اس سے صحیح تھا، بالضبط کس کی بات بالکل 100% صحیح تھی۔ تو قیامت کا دن ان معاملات کے درمیان فیصلہ ہوگا، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ اس وقت تک پرسکون رہیں گے جب تک آپ کے پیٹھ پر کسی کا خون نہ ہو، اگر پیٹھ پر خون ہے آپ کے تو آپ بہت پریشان ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی اپنے دین میں کشادگی میں ہوتا ہے، آرام سے ہوتا ہے جب تک کہ کسی کا قتل نہ کر دے، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، بچی ہی کیوں نہ ہو، اگر قتل کیا ہے تو یہ معاملہ خطرناک ہے۔ لہٰذا اس گناہ سے مومن کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور اس گناہ تک لے جانے والے تمام راستوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم تمام کو اس گناہ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہماری جان اور مال عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دین اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ صلی اللہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا